आदाब, मैं हूं फरीद उद्दीन। आज सुनिए पतरस बुखारी का मज़मून कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए तो दूध देती है, बकरी को लीजिए दूध देती है, और मेंगनियां भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भन्ना के पूरी गजल मक्ता तक कह गए। इस पर शिमाल मशरिक की तरफ एक कद्र शनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए। कम बखत बाज तो 2 गजलें से गजलें लिख लाए थे, कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन कभी ऐसे मौकों पर प्रधान की भी कोई भी सुनता है। अब उनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तब आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज वाक़े हुए हैं। अक्सर तो उनमें ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भूखने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें 12 डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े ही एक हल्की सी बिख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में फिर बिख कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सुर न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं। बेताले कहीं के, न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं। गुलबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से जरा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए, जो ऐसे मौके पर हमने कभी सीतागरी से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताल्ली समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफ़े बलियात है, लेकिन हम किसी से खामखा अदावत पैदा नहीं करना चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबाही शराफत हम पर इस दर्जे गालिब पा जाती है कि आप अगर हमें उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है, ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूं तो खुरच के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी। इसकी जगह आप शायद दुआए कुनूत पढ़ने लग जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा इत्तेफाक भी हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सिटी पर इत्तेफाकी है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा कि अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में एक मोटर पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। जरा तसव्वुर मुलाहजा हो, आंखों से उसे भी कुत्ता देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए।
چھڑی کی گردش دھیمی دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سٹی کی موسیقی بھر تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو، گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی ہے۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگے رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں اور بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کمبخت 2 روزہ سہ روزہ 2 3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر بھی اتنا زور لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دے، لیکن ہر کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، بے ڈھنگی حرکات و سکنات۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگر یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چوں چرا کیے واپس لوٹ جائیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ اور متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ سامعین اکرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ سنا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنا نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، اس کے جسم میں تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دی تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائسکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔
رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرس شروع کر دیا۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت ریشہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کے ادوائن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ ایک شعر ہے، عرفی تو میندیش زغو غائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ یہی وہ خلاف فطرت شاعری ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔